جن ممبران نے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ سب نے انتہائی خلوص سے تعلیم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی کٹ موشنز کے لیے کو اس لیے اپوز کیا کہ جو ان کی معلومات تھی میرا خیال ہے اس میں کمی تھی، ورنہ ان کی جو خلوص ہے اس کو میں تعلیم کے بارے میں کوشچن جو ہے وہ نہیں کرتا۔ جناب اسپیکر، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال ہو گئے ہم نے تعلیم کو بحیثیت مجموعی وہ مقام نہیں دیا جو ہمیں مقام دینا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جو ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب بچوں کو ایک معیاری تعلیم مہیا کرے، اس میں ریاست جو تھی وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی۔ ریاست کی ناکامی کی ایک مثال جو ہے، ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، لیکن 70 کی دہائی تک تقریباً سرکاری اسکولوں پر اور سرکاری یونیورسٹیز پہ پھر بھی کوئی اعتماد تھا لوگوں کو، لیکن مجھے یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں یہ اعتماد تبدیل ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کا جو آپ کی ایمرجنگ مڈل کلاس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا، اور انہوں نے کیونکہ یہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا، تو مجھے یاد ہے کہ ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں جب دوبارہ پرائیویٹ اسکولز کھلنے کی اجازت ہوئی تو ایک دم پرائیویٹ اسکولز جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے، اور پرائیویٹ اسکولز بنتے بنتے ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا آ گیا۔ اس سے کئی چیزیں ہوئیں جو کہ کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں اچھی بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے مضمرات، کچھ ایسے اثرات ہوئے جو کہ قوم کے لیے اچھے نہیں تھے، کہ قوم کی جو تعلیمی نظام تھا وہ طبقاتی حصوں میں تقسیم ہو گیا، کہ جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے لیے جو سرکاری اسکولوں تھے ان میں جگہ بنائی، اور ان سرکاری اسکولیں سارے تو نہیں لیکن جو خاص طور پہ ایلیٹ اسکولز تھے ان کا جو امتحانوں کا سلسلہ، ان کا سلیبس، ان کا کورس، ان کا سرٹیفیکیشن، جو ڈگریاں آتی تھی وہ بھی باہر سے، تو انہوں نے ایک الگ اپنا ایک نظام جو تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ جو سرکاری اسکول تھے جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ زیادہ تر جو طبقاتی، اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جو لوور انکم گروپس تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں، تو وہ پھر سرکاری اسکولوں تک محدود ہو کے رہ گئے، اور اس کے باوجود کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی لیکن اوور دی ایئرز کوئی یہ نہیں ہوا کہ سرکاری اسکولوں کی جو تعلیمی معیار تھا کوئی بہتر ہوتا، وہ سرکاری اسکولوں کا تعلیمی معیار جو تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی، وہ یہ تھا کہ جو سب سے غریب بچے تھے، سب سے غریب، جن کے والدین ان کو ان کی تعلیم کا کیا، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی جگہ جانے کی نہیں تھی، اور میں یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مدارس سے، کہ مدارس نے ان بچوں کو دل سے لگایا، سینے سے لگایا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یعنی کہ جس کو غریب سے غریب تھے، یہ پورسٹ آف دا پور کہتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ وہ مدارس میں چلے گئے، اور مدارس کا ایک اپنا نظام تعلیم تھا، اور اس کے اندر درس نظامی اور باقی ان کی اپنی سرٹیفیکیشنز، جس کا سرکاری نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس سے رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو طبقاتی تقسیم تھی، جو انکم کی بنیاد پہ تھی یا کسی اور زیادہ تر انکم کی بنیاد پہ تھی، تو آپ کا نظام تعلیم بھی 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک پرائیویٹ سکولز کا نظام آیا، ایک سرکاری سکول کا نظام ہے، پرائیویٹ سکول، سینئر کیمبرج، او لیول، اے لیول وغیرہ وغیرہ، بیکلوریا، اور وہ
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, उसमें और नई नई सर्टिफिकेशंस का इजाफा होता जा रहा है। सरकारी स्कूल मैट्रिकुलेशन एग्जाम और उसका मेयार कम, और अगर हम किसी को कहें कि आप प्राइवेट स्कूल से आकर सरकारी स्कूल में आए, तो लोग कहते थे मेयार बहुत खराब है। और मदारिस जो थे वो दरसे निजामी एक बिल्कुल। सो ये तकसीम हो गए। हम तालीमी निजाम का तकसीम होने का मतलब स्पीकर साहब ये है कि उसके दो शाखसाने निकले। मैं आपसे थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं कि ये बड़ा जरूरी है, कभी कभी तालीम पे बात होती है, आपकी समा खराशी कर रहा हूं। तो गुजारिश ये है कि इसके दो बहुत बड़े नुकसान हुए। एक तो नुकसान ये हुआ कि एक जो नाइंसाफी हमारे मुआशरे में थी उसको मजीद इस्तेहकाम मिला। कैसे मिला? वो ऐसे मिला कि जो एक अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे थे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ जिनका लिंक था, वो जो थे उनको, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम के बाद हमारा सरकारी निज़ाम अंग्रेजी बेस्ड, हमारे सरकारी इम्तिहानात अंग्रेजी बेस्ड, हमारे FPSC के एग्जाम्स अंग्रेजी बेस्ड, हमारा अदालती निज़ाम अंग्रेजी बेस्ड, हमारा कॉरपोरेट निज़ाम अंग्रेजी बेस्ड। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि ये जो बच्चे थे जो इस निज़ाम तालीम में जा रहे थे, वो पहले दिन से उनके चांसेस तरक्की के और आगे बढ़ने के जो थे वो ज्यादा हो गए। और जो सरकारी स्कूलों में मैट्रिक करके आते थे, जिनका ज्यादातर उर्दू में तालीम का था, उनके लिए उस हद तक पहुंचना जो था वो मजीद मतलब मुश्किल हो गया। यानी वो पहुंचते थे, लेकिन इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट करके वहां पे पहुंचते थे। और जो हमारे मदारिस के बच्चे थे, उनकी तो सर्टिफिकेशन कोई बोर्ड रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। उनके लिए तो कोई कैरियर ही नहीं था। उनके लिए तो सिर्फ ये कैरियर था कि आप जो उनके अपने हैं आला अरफा, ये वो जो मुख्तलिफ उनके हैं वो करें और उसके बाद किसी मस्जिद में इमाम हो जाए, और कोई कैरियर ही नहीं था। सो ये एक बहुत बड़ी जो नाइंसाफी थी हमारे निज़ाम में। और इसका मतलब यह था कि ये तबकाती तफरीक जो है ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। दूसरा स्पीकर साहब जो प्रॉब्लम इससे पैदा हुआ वो ये था कि हमारी कौम की जहन और सोच जो है वो बिखर गई। क्योंकि जब आप जो तालीम का निज़ाम है या निसाब है वो आपको एक सोच मुहैया करता है, एक दुनिया देखने का तरीका आपको सिखाता है। अगर आप एक खास किस्म का जहन बनाएंगे तो दुनिया को भी उस तरीके से देखेंगे। रिजल्ट मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि अगर आप एक एलीट स्कूल के बच्चे को और एक मदरसे के बच्चे को एक कमरे में बिठा दें, वो एक दूसरे से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। ना उनकी जबान एक है, ना उनकी सोच एक है, ना उनकी कदरें जो है वो एक दूसरे को समझ आती। तो हमने बजाय एक कौम बनने के, हमने कौम को भी तकसीम कर दिया। मैं बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले 15-20 साल में जो हमें बहुत सारे मुश्किलात पेश आए, जो बहुत सारे चैलेंजेस को हमने फेस किया बतौर कौम, उसमें ये मुख्तलिफ सोच जो थी, ये जो अलग अलग सोच थी, उसका भी एक किरदार था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि इसका कसूर था या उसका कसूर था, लेकिन इस सोच का एक किरदार था और उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई हमने बैसियत कौम। स्पीकर साहब, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना बड़ा समझा, इसलिए जब हम आए और हमारे तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में बड़ी देर से ऐसे था, और जब हम आए और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि ये तालीमी निज़ाम जो है, इसको ये बिखरा हुआ निज़ाम, ये तकसीम हुई तफरीक शुदा कौम जो है, इसको भी हमने इकट्ठा करने की कोशिश करनी।
اور اس لیے ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کا پروگرام بنایا. اور اسپیکر صاحب، یکساں تعلیمی نصاب کا پروگرام ہم نے اس وقت بنایا جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد نصاب جو ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اس سے ڈٹر نہیں ہوئے. ہم نے کہا ہم صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی، اس کو زیادہ افیکٹو کیا. پہلے بھی تھی لیکن اس کو زیادہ افیکٹو کیا. ہم نے سب کے صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے. ہم نے ایک نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائی. ہم نے اس میں سب لوگوں کو شامل کیا، مختلف مکاتب فکر کو شامل کیا. اس میں مدارس کے اتحاد تنظیم المدارس کو شامل کیا، اس کے اندر انگریزی اسکولوں کو شامل کیا، اس کے اندر صوبائی نمائندگان کو شامل کیا. اور ہم نے کہا آئیے، یہ کچھ تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ قوم کا معاملہ ہے، آئیے مل کے کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو، سارے صوبوں کو. سب نے اس میں تعاون کیا. سب نے کہا کہ بالکل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں یقیناً یہ ہمارا صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن ہم اس میں آپ اور ہم مل کے ایک نصاب بنائیں گے. تو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنے کولیگز کو اور آپ کے توسط سے قوم کو کہ جو پرائمری کا نصاب ہے کلاس 1 to 5 وہ بن گیا ہے. اس کے اوپر سارے صوبوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے بنایا تھا، ایکسپرٹس کو بلایا، سب کو بلایا. اور میں خاص طور پہ اس میں ہم نے انگریزی اسکولوں کو بھی شامل کیا، اتحاد تنظیم المدارس کو بھی شامل کیا، ہر کسی کو شامل کیا. اور وہ جو فکر تھا لوگوں کو کہ جو سٹینڈرڈ گر جائیں گے، اگر سرکاری کچھ کام ہوگا تو سٹینڈرڈ گر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے اسپیکر صاحب. ایک اعلیٰ نصاب بنا. اب ہم اس کے نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہے ہیں. نصاب تو بن گیا ہے. نصاب ہے، براڈ گولز ہوتے ہیں نصاب کے کہ ہمیں یہ ایجوکیشنل آؤٹ کمز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز. اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو تیار کریں. اس میں کام شروع ہو چکا ہے. اس میں ابھی ہم صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک آپ کے مثالی ٹیکسٹ بکس بنائیں گے، اس کو اوپن سورس کر دیں گے، یعنی کہ جو مرضی چاہے اس کو چھاپے، لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ وہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ چھپیں گے، سب کچھ ہوگا، اپروولز ہوں گی، ایکسپرٹس بیٹھیں گے، دیکھیں گے، جانچیں گے، صوبے بیٹھیں گے، ہر کوئی بیٹھے گا. وہ مل کے جب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک لیجسلیشن ہوگی جو کہ میں سمجھتا ہوں دسمبر جنوری کے ارد گرد ایک لیجسلیشن ہوگی، جس کے بعد یہ لازمی ہو جائے گا پاکستان کے سارے اسکولوں کے لیے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، چاہے وہ سرکاری ہے، چاہے وہ مدرسے ہیں، کہ سب کا جو کلاس 1 to 5 کا جو پرائمری اسکول سسٹم ہے وہ انشاءاللہ تعالی یکساں ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور جو چیز کی، چترالی صاحب اٹھ کے چلے گئے، میں ان کو کہ ہم نے مدارس کے ساتھ بہت ساری میٹنگز کی اور ہم نے ان کو باور کرایا کہ یہ جو نصاب ہم مل کے بنا رہے ہیں، اب آپ اپنا نظام نہ چھوڑیں لیکن اس کو بھی اپنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آئیں، وہ میٹرک کا بھی امتحان دیں، ایف اے ایف ایس سی کا بھی امتحان دیں، تاکہ جو مدارس کے فارغ التحصیل بچے ہیں وہ بھی انجینئر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں. وہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئرز اوپن ہوں جو کیریئرز کسی اور بچے کے ہوتے ہیں. اور مجھے اس میں بھی خوشی ہے کہ اتحاد تنظیم المدارس اور باقی صرف اتحاد تنظیم المدارس پرائیویٹ سکول اپنا مدارس نہیں ہے، اس کے علاوہ سسٹم بھی ہیں، لیکن سب نے مل کے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگلے 3 یا 4 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی سارے جو مدارس ہیں وہ ان کے بچے ایف اے ایف ایس سی میٹرک اور جو سرکاری امتحانات اور نصاب ہے اس میں شامل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ درس نظامی ختم ہو جائے گا، درس نظامی بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سرکاری امتحانات ہیں وہ بھی ہوں گے. تو یہ بھی ایک انشاءاللہ تعالی، اور اس میں بھی قوم کو یکجا کرنے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے.
اب میں مختصراً 3-4 باتیں کروں گا کیونکہ اسپیکر صاحب ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے. کورونا کی جب یہ بیماری آئی تو اور ایک وبا آئی اور ایک چیلنج آیا, اور ایک ایسا چیلنج تھا کہ جو پچھلے 100 سال میں کم از کم ساری دنیا نے اس قسم کا چیلنج, لاسٹ اس قسم کا چیلنج اسپینش فلو آیا تھا 1918 میں. اس کے بعد 102 سال کے بعد یہ چیلنج آیا, تو اس کے لیے کوئی بھی فلی پریپیئرڈ نہیں تھا. ہم نے تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے 7 مارچ کو ہم نے فیصلہ کیا کہ سارے اسکولز اور سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں. اس کے بعد یعنی کہ وہ فیصلہ تو کیا, لیکن میرا خیال ہے 15 یا 16 مارچ کو اسکول سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے. ہم نے فوری طور پہ بندوبست کیا, پی ٹی وی سے بات کی, ایک چینل لیا ان سے, اور جو تعلیمی اسباق تھے ان کو ڈھونڈا کہ کہاں اسباق موجود ہیں. اور آپ کو اسپیکر صاحب خوشی ہوگی سن کے کہ فرسٹ ویک آف اپریل سے ہم نے ٹیلی اسکول کا اجرا کر دیا, جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک تعلیم جو ہے وہ مختلف کلاسوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ریڈیو اسکول کا کام شروع کیا ہے, وہ بھی عنقریب انشاءاللہ ہم ریڈیو اسکول جو ہے وہ لانچ کر دیں گے. ساتھ ساتھ ہم نے نئے میرا خیال ہے شاید ناز صاحبہ نے کسی نے کہا ٹیکنالوجی, ہم اب ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں نیا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہم سیکھ بھی رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک لرننگ کرو بھی تھا کہ آن لائن پڑھانا کیسے ہے, آن لائن پڑھانے کے طریقہ کار کیا ہے, تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ اس کو بہتری کر. لیکن پرابلمز بھی ہیں جن کا ذکر بھی کیا گیا. مثلا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے ہر جگہ. یونیورسٹی لیول پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آن لائن ایجوکیشن کرے تاکہ بچے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو تعلیم ملتی رہے. لیکن آن لائن ایجوکیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں. جو پرابلمز ہیں آن لائن ایجوکیشن میں, ان میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے وہ بچے جو کہ بڑے شہروں میں نہیں ہیں یا جو دور دراز علاقوں میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کی کوریج ٹھیک نہیں ہے, ان کو وہ تعلیم نہیں پہنچ رہی. سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم. اس سلسلے میں میں نے چند دن پہلے اپنی منسٹری میں سارے گورنمنٹ کے جو ادارے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ اس میں ٹیلی کامز ہے, اس میں پی ٹی اے ہے, اس میں یہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے, سب کو اکٹھا کیا. میں نے کہا آئیے ہم مل کے کوئی انٹر منسٹریل پروجیکٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم سارے جو ملک ہے اس کے اندر اپنی انٹرنیٹ اویلیبلٹی کو بہتر بنا سکیں. اس میں ہم نے اور چیزیں بھی سوچی ہیں, میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس بھی بنا سکتے ہیں. کئی جگہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پرابلم ہے, لیکن وہاں ہم لوکل ایریا نیٹ ورک بنا کے اور صرف تعلیم ریلیٹڈ کانٹینٹ اس کے اوپر جاری کر سکتے ہیں. لیکن انٹرنیٹ میں ہم نے بہت بڑا سفر طے کرنا ہے. ایون اسلام آباد کے اندر اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں, کئی جگہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. سو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک عنقریب ایک پورا کمپریہنسو پلان یہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور اس سارے سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے. لیکن دوسرا پرابلم لرننگ بھی ہے. ہمارے ٹیچرز نے بھی سیکھنا ہے, سب نے سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے دور سے پڑھانا ہے تو دور سے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ کون سا بہترین ہے, تو وہ بھی ہو رہا ہے. ہم نے اپنی منسٹری میں سب کی اطلاع کے لیے کروں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک پورا ونگ ڈسٹنس لرننگ کا بنا دیا جو پہلے نہیں تھا. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس کے اندر ڈسٹنس لرننگ جو ہے میجر رول پلے کرے گا, اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے, اور وہ ہم نے شروع کر دیا. اسپیکر صاحب صرف 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں ویری کوئکلی, کیونکہ وہ باتیں کی گئی, باتیں تو بہت ساری کرنے کی, میں صرف ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ہم نے یہاں ایک قرارداد پاس کی ہے خاتم النبیین کے حوالے سے کہ اس کو نصاب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اس کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے نا وہ لکھا جائے. تو کائنڈلی وہ قرارداد جو ہے نا آپ بالکل اسپیکر صاحب ایسا ہی ہوگا. ہم جو نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی
नाम आएगा खातिमुन नबीयीन हमारे हजूर पाक का, वहाँ पे खातिमुन नबीयीन जो है वो लिखा जाएगा। दो तीन चीज़ें लोगों की इत्तला के लिए जी। एक तो मैं ये इत्तला करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था स्पीकर साहब, वो ये था कि 40 लाख बच्चों ने इम्तिहान देने थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के भी, वो इनको इम्तिहान देने गए थे तभी प्रमोशन होना था। इम्तिहान मुमकिन नहीं थे, जब इम्तिहान मुमकिन नहीं थे तो क्या करते? तो इसलिए हमने बहुत सारी मुशावरत करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है IBC, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, उनकी सिफारिशात से सूबों के साथ मिलके हमने तकरीबन सारे बच्चों को पास कर दिया। सबसे अच्छा डिसीजन हुआ क्योंकि मेरे घर मेरे बच्चों को भी इसका फायदा पहुंचा है। हमने उसमें थोड़ा सा फार्मूला बनाया और उसमें हमने मुख्तलिफ, और लेकिन मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि ये सारा बैन सूबाई हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसका फैसला था, और ये फिर नेशनल का जो नेशनल NCC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसने भी अप्रूव किया। सो अब ये है कि उसके लिए कोई थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है कहीं कहीं, क्योंकि कोई लीगल हिचेज आ रही है कि जी बगैर इम्तिहान के बोर्ड्स कह रहे हैं कि हम बच्चों को कई जगह पास करना, तो उसके लिए जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक केयर करके तो वो जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक अमल दरामद होगा। तो इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमीशन जिसका प्राइम मिनिस्टर चेयर थे, सारे चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर थे, मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था, वहां पे ये फैसला हुआ और ये फैसला इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद स्पीकर साहब दो तीन चीजें हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल्स कब खुलेंगे, इसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही है। अभी जिक्र भी आया यहाँ पे, ये भी कहा गया कि नाम खोलें, बिल्कुल ठीक है। हमने अभी कोई सरकारी स्कूल खोलने का कोई फैसला नहीं किया। अभी 2 तारीख को 2 जुलाई को इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सब की राय लेंगे। 15 जुलाई तक तो हमने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, लेकिन फिर हम सब की राय लेंगे, देखेंगे कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। रमजान वगैरह वगैरह, ये कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया कि हमने वो लोग जो कि मुश्किल